السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بچے ہیں جو آپ کے بچے ہیں، جنہوں نے ناظرہ قرآن پورا کر لیا، شیش ہو گیا، اور اب وہ حفظ قرآن آج سے انہوں نے شروع کیا ہے۔ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ یہ کوئی پہلی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسولوں پر اللہ اپنی کتابیں دیتا رہا ہے، اتارتا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو کتاب اللہ نے دی تھی، وہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو دی گئی تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر اور ذکر ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتاب دی تھی، زبور۔ قرآن کے اندر صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے تھے۔ یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ لیکن کسی امت کو اپنے نبی کی لائی ہوئی کتاب سے ایسا تعلق اور سمبند نہیں ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن سے ہے۔ کسی کو نہیں ہے۔ آپ اگر ساری دنیا میں تلاش کریں کہ کوئی آپ کو تورات کا حافظ مل جائے، کوئی انجیل کا حافظ مل جائے، تو آپ کو کہیں کوئی نہیں ملے گا حافظ۔ اور قرآن کے حافظ، اللہ اکبر، امریکہ کہاں ہے اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کہاں ہے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور آخر میں آسٹریلیا میں چلے جائیے، یہ دنیا کا دوسرا کنارہ ہے آسٹریلیا، وہاں ہر جگہ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے۔
اب آپ کے یہاں بچے بھی قرآن کا حفظ شروع کیا ہے اور بچیوں نے بھی قرآن کا حفظ شروع کیا ہے۔ یہ اللہ کی اس فرمان کا نتیجہ ہے، اللہ کے فرمان کا، جو قرآن کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی، حفاظت کی ذمہ داری خود امت کے اوپر تھی، حضرت موسیٰ کی امت کے اوپر تھی کہ اس کتاب کی حفاظت کریں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم کی امت پر تھی کہ تم اپنی کتاب کی حفاظت کرو، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے سر پر نہیں ڈالی گئی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت اس طرح سے ہے کہ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیے آپ کو حفظ کرانے والے بھی ملیں گے، حفظ کرنے والے بھی ملیں گے۔ میں نے تو افریقہ کے جنگلوں کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حفظ کرا رہے ہیں، اور بچے ہیں کہ حفظ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی وشیشتا اور خصوصیت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن جس نبی کے اوپر اترا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کو بھی اللہ نے آدیش دیا تھا کہ آپ بھی قرآن کو پڑھیے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد علیہ السلام، جو کتاب ہم نے آپ کے پاس بطریق وحی یعنی جبرائیل کے واسطے سے بھیجی ہے، آپ بھی اس کتاب کو پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تلاوت کا حکم دیتے تھے۔ جو کام اللہ کا رسول کر رہا ہے، صحابہ تو دل و جان سے اس کام سے محبت رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام راتوں کو اٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت تہجد میں کیا کرتے تھے، اور اتنا کرتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سوتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر میں، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے تہجد میں، پھر تھوڑی دیر تلاوت کر کے سو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر میں اٹھ جاتے تھے، رات بھر یہی رہتا تھا۔ 6 7 سپارے کے برابر ایک ایک رات میں تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے نیت باندھی اور پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ گئے، 2.5 سپارے، پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھ گئے، پھر تیسری رکعت سلام پھیر کر کے تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھ گئے، پھر چوتھی رکعت کے اندر سورہ مائدہ یا سورہ اعراف پڑھ گئے۔ 6 7 سپارے آپ
رات کے اندر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن کو آپ سمجھتے تھے، آپ کے اوپر تو قرآن اترا تھا، آپ روتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے تھے، آپ ان کو تلاوت کا شوق دلاتے تھے، وہ بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رات میں تہجد میں، آپ کے صحابہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں تہجد میں؟ یہی قرآن۔ یہ قرآن کی وشیشتا اور خصوصیت ہے کہ ہر زمانے کے اندر قرآن پڑھا جاتا رہا ہے، پڑھنے والوں کے دل میں اللہ نے پیدا کیا کہ قرآن پڑھو۔ ماں باپ کے دل میں بات پیدا کی کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھواؤ۔ بچے تو جانتے نہیں ہیں، ان کو تو کوئی شوق نہیں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے دل میں یہ طلب اللہ نے پیدا کی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنی اولاد کو حفظ کراؤ۔ اور پھر ان مولویوں کے دل میں طلب پیدا کر دی کہ تم مدرسہ بناؤ۔ ورنہ تو یہ بھئی اگر پڑھنے والوں میں طلب ہوتی تو وہ بیچارے اولاد کو کہاں بھیجتے؟ چھوٹے بچوں کو یہاں سے انڈیا بھیجنا یا بنگلہ دیش پاکستان بھیجنا کہ قرآن پڑھواؤ، یہ کیسے ممکن ہوتا؟ لیکن وہی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حفاظت ہم کریں گے۔ اس نے ایک جماعت اپنے بندوں کی کھڑی کر دی کہ وہ ساری دنیا کے اندر مدرسے کھولے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک جماعت بندوں کی ایسی ہے جن کے دل میں یہ طلب پیدا کی، یہ چاہت پیدا کی کہ بچوں کو قرآن حفظ کرواؤ۔ اب اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، بھئی مولوی صاحب اس کو حفظ قرآن کرا دو۔ یہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بچے آپ کے ہیں، بچیاں آپ کی ہیں، حفظ قرآن کرا یہ رہے ہیں۔ یہ کیوں کرا رہے ہیں؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کیوں کرا رہے ہو؟ آپ کو کیا ملے گا؟ یہ چاہت اللہ نے آپ کے دل میں پیدا کی ہے۔ یہ وہی چیز ہے، وہ آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ کے نبی نے امت کو سبق پڑھا دیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اس نے دل کے اندر یہ چاہت پیدا کی، کینتو اللہ نے صحابہ کو فرمایا نہیں، پوری امت کو فرمایا کہ میری امت میں تم لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے یہاں اللہ کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اس اپنے بندے سے ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ جو پڑھتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، وہ بھی اللہ کو پیارا محبوب ہے، چاہے بڑا ہو وہ بھی اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ جو اپنی اولاد کو پڑھوا رہا ہے وہ بھی محبوب ہے،
اور جو پڑھا رہا ہے استاد وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ کون آدمی ہے جو اللہ کا محبوب بننا نہیں چاہتا؟ ہر ایک تو چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بنے، اس لیے کہ موت جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کی موت اچھی موت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا محبوب ہے اور بری موت مرے، نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ قبر میں عذاب میں نہیں مبتلا ہوگا بلکہ رحمت ہوگی۔ جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا حصے دار ہوگا، بھاگیدار ہوگا، خدا کے عذاب کا بھاگیدار نہیں ہوگا۔ وہ تو محبوب ہے اللہ کا۔ اور محبوب ہونے کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، بیٹھتا ہے، حافظ ہے، چلتے پھرتے پڑھتا ہے، نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے، رات کو اٹھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سفر کرتا ہے تلاوت کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ دیکھو جب قرآن اترتا تھا تو کس پر اترا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی اور آدمی قرآن کو نہیں جانتا تھا۔ جبرائیل فرشتہ قرآن کو لاتا تھا، رسول اللہ کو دے کر جاتا تھا فرشتہ، اور وہی تو ایسی چیز نہیں جو میرے اوپر آپ کے اوپر آئی ہے، وہ تو رسول اللہ کے پاس آتی ہے۔ اب صحابہ کو کیا پتا کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کیا چیز ہے، کون سی آیت اتری، کس کے اوپر اتری، کچھ پتا نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، تبھی تو صحابہ نے سیکھا، ورنہ کون سکھاتا؟ سب سے پہلے پڑھانے والے قرآن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے پڑھنے والے قرآن کے صحابہ ہیں۔ آج جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے۔ انہوں نے قرآن سیکھا، آج آپ کے بچے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا، پڑھایا، آج یہ مولوی بیٹھ کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ پھر دیکھو آپ کی زبان تو عربی زبان نہیں ہے، آپ کی زبان تو بنگالی زبان ہے۔ بنگالی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں عربی اور اردو کا کوئی لفظ صحیح نہیں بولا جاتا، ہر لفظ غلط ہی بولا جائے گا۔ یہ زبان ہے، مگر آپ کے بچوں نے قرآن پڑھا اور صحیح قرآن پڑھا۔ بنگالی بچوں نے قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھا اور ایک ایک لفظ صحیح ادا کیا۔ یہ ان پڑھانے والوں کا کمال ہے۔ بنگالی بچے کو، پنجابی بچے کو جس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ کبھی
قاف کو قاف نہیں پڑھے گا، کاف پڑھے گا۔ لیکن یہ پڑھانے والے اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کہ انہوں نے بنگالی پنجابی بچے کو قرآن عربی زبان اور لہجے میں پڑھنا سکھا دیا۔ یہ ان کا کمال ہے۔ ورنہ ہم لوگ جو عربی بولنے والے نہیں ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، وہ شین قاف عین غین ذال ذا واء کے فرق کے اوپر قرآن پڑھیں، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ دیکھ، ہم تو عربی نہیں ہیں، ہمارا نطق اور بولنا عربی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسے والے استاذ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کے ان بچوں کو جو عربی زبان ایک حرف نہیں جانتے، قرآن پڑھنا عربی لب و لہجے میں سکھلا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں نے جو حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابو ذر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، جو جتنی بھی زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، لازم پکڑ لو۔ علیہ کا یہ لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ کیا؟ دو چیزیں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ صحابہ کو نہیں، پوری امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے جو میں رسول اللہ، جس کی تم امت ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کو کبھی چھوڑنا مت، مضبوطی سے پکڑو اور سینے سے لگائے رکھو، روزانہ تلاوت کیا کرو قرآن کی۔ تو تم کو ملے گا کیا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، تو دنیا میں زمین پر بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آسمان میں تیرا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی عورت پڑھتی ہے تب، کوئی مرد پڑھتا ہے تب، مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تب، چلتے پھرتے پڑھتا ہے تب، قرآن نماز میں پڑھتا ہے تب، یا نماز سے باہر پڑھتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے، ملائک، اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان میں اس آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک قاری ہیں، امام، جیسے امام فقہ کے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اسی طرح قرآن اور تجوید کے امام ہیں، ان میں سے ایک امام ہیں نافع۔ وہ جب سبق پڑھاتے تھے قرآن کا تو ان کی مجلس میں
عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کتنا عطر استعمال کرتے ہیں کہ جب مجلس میں آتے تو ساری مجلس معطر ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں عطر نہیں استعمال کرتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں استعمال، یہ قرآن کی برکت ہے۔ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرمایا نافع منہ کھولو۔ میں نے منہ کھول دیا تو آپ نے اپنے مبارک منہ سے لعاب لے کر میرے منہ میں ڈال دیا۔ اس دن سے آج کا دن ہے، میں جب منہ کھولتا ہوں قرآن پڑھانے کے لیے تو خوشبو نکلتی ہے منہ سے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی بدولت۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کراؤ، اور ان کے دل میں ڈال دیا مدرسہ کھول کے بیٹھو۔ انہوں نے مدرسہ کھول دیا، آپ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے، اب وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ چاہے گا اس نے آپ کے دل میں یہ چاہت اور طلب پیدا کی ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بنیں گے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ فرما کے گئے کہ دیکھو دنیا میں تم قرآن پڑھو گے تو جانتے ہو تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا آسمانوں میں فرشتوں میں اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور وہاں تمہارا ذکر ہونا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترے گی، تمہیں اور تمہارے بچوں کو دین پر مضبوطی ملے گی، تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی، اور جب موت آئے گی تو اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو اچھی موت بنائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو روز صبح کو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب موت آئے تو اس قرآن کی تلاوت کا اثر نہ ہو، اور خدا نخواستہ بری موت آئے، نہیں ہوگا۔ قرآن اپنا اثر دکھلائے گا، اور یقیناً موت انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے کی، قرآن کی حفاظت کرنے والے کی، قرآن پر عمل کرنے والے کی، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے والے کی موت ہمیشہ اچھی موت ہو۔ دوسری چیز فرماتی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا دنیا میں تلاوت کرتا ہے اور اس کا چرچا آسمانوں کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری چیز وَنُورُ فِي الْأَرْضِ، یہ عجیب چیز ہے، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، گر جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں ٹھوکر لگ گئی، گر گیا، کوئی گڑھا ہے نظر نہیں آتا، گر جائے گا اس کے اندر۔ نور کی وشیشتا یہ ہے، ہر چیز اس کو نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر تیرے لیے دنیا کے اندر نور بنے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی تجھے گناہ کی طرف لے کر چلے گا نہیں، بلکہ تجھے بتلائے گا کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، برے کام سے بچ، اچھے کام کی طرف چل۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوم قرآن سب سے سیدھے راستے کو دکھلانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ راستہ جو تجھے جنت کی طرف لے کر چلے گا، جہنم سے بچائے گا، قرآن سے زیادہ بہتر وہ راستہ دکھلانے والا کوئی اور کتاب نہیں ہے۔
کہ اگر قرآن کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے اور وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن تلاوت قرآن ایک ایک حرف کے اوپر 10 ثواب کا ملنا، یہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھے، نہیں، قرآن جس طرح بھی پڑھا جائے، اگر عالم دین بن گیا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر عالم دین نہیں بنا، ماں باپ نے قرآن پڑھوا دیا یا خود پڑھ لیا قرآن کو، اب قرآن کو پڑھتا ہے قرآن دیکھ کر، قرآن کو پڑھتا ہے حافظ قرآن نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک شبد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے ان کا امتی قرآن سے محبت رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سمجھتا نہیں، اسی قرآن کو نماز میں پڑھتا ہے، اسی قرآن کو نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ اس قرآن کا پڑھنا بیکار نہیں جائے گا، نہیں سمجھتا، مگر یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کون لے کر آیا ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانتا ہے اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، یہ اس کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے سمجھ کر پڑھے گا بہت ثواب ملے گا، بلا سمجھے پڑھ رہا ہے مگر اس احترام کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب ہے، آپ نے اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، میں بھی اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کے مقبول ہونے کا اور قیامت کے دن لابھدائک ہونے کا یہ کافی ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھا ہے، 2 لابھ ہیں قرآن کے، فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو تمہارا چرچا ہوگا اللہ کے فرشتوں میں، اللہ تمہارا چرچا کرے گا، تم اس کو یاد کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کرے گا۔ اگر اللہ کسی کا یاد کرتا ہے، کسی کا ذکر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کبھی بری موت نہیں ہو سکتی، اچھی ہی موت ہوگی اس کی انشاءاللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر برا کام ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کے بعد دوسری برائی کا دروازہ کھلتا ہے، دوسری کے بعد تیسری کا دروازہ کھلتا ہے، تیسری کے بعد چوتھی برائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ اچھا کام تو ایک کرے گا، دوسرے کی طرف تیرے دل میں اچھا پیدا ہوگی، دوسرا اچھا کام، پھر اس کے بعد تیسرا اچھا کام، پھر چوتھا اچھا کام، ایک کار خیر اور عمل صالح تیری زندگی کو اعمال صالحہ کا مرکز بنا دے گا۔ ایک قرآن پڑھنے سے دوسرے اچھے کام کی طرف تیرے دل میں رغبت پیدا ہوگی، وہ کرے گا، تیسرے اچھے کام کی رغبت ہوگی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا مطیع، فرما بردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا، برائیوں سے بچنے والا، اچھے عمل کا کرنے والا بنے تو قرآن کی تلاوت کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ تیرے دل کے اندر ہردے میں اللہ یہ چاہت پیدا کرے گا
کہ ایک کے بعد دوسرا اچھا کام، دوسرے کے بعد تیسرا اچھا کام، تیسرے کے بعد چوتھا اچھا کام، تیرے لیے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، ہر زمانے کے اندر اللہ کے ولی قرآن کی تلاوت کیا کرتے، ایسے کتنے بندے ہیں بڑے بڑے ہر رات کے اندر ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک رکعت کے اندر قرآن کو ختم کر جاتے تھے، اور اتنے تو کتنے لوگ ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے، 7 سپارے، 5 سپارے، 6 سپارے روزانہ پڑھ کر ختم، 7 دن میں قرآن ختم۔ ایسے اللہ کے رمضان کے اندر روز آنا ایک قرآن ختم کرنے والے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں اللہ نے قرآن کی عظمت اور بڑائی پیدا کی ہے۔ میرے بھائی، اس کی کتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کی کتاب یہ دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کتاب کو زبان عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں پڑھتے ہیں قرآن کو، کل قیامت کے دن یہ کتاب اللہ سے کہے گی، اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا حق ادا کیا ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر قرآن کا پڑھنے والا، اس سے کوئی دنیا میں ایسا گناہ ہوا کہ اللہ اس کو یہ آدیش دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور سینے میں اس کے قرآن ہے، تو یہ قرآن اللہ کے سامنے اللہ کی کتاب آئے گی، اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، یا تو آپ نے مجھے اس کے سینے میں دیا نہ ہوتا تو جہنم میں چاہے جہاں ڈال دیتے آپ، جب آپ نے مجھے اس کے سینے میں دیا ہے تو میں تو یہ جہاں رہے گا اس کے ساتھ رہوں گی۔ آپ اپنے فیصلے کو بدلیے اور جہنم سے اسے آزاد کر کے جنت میں پہنچائیے۔ اللہ اپنی کتاب کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ ہے وہی پڑھے۔ آپ مسجد میں آتے ہو، گھر بیٹھتے ہو، قرآن کو لے کر کے تھوڑا بہت جو بھی قرآن جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کو پڑھو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو یاد ہے، جتنا بھی یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمد شریف پڑھتے رہو۔ قل هو اللہ احد یاد ہے، قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہو۔ یہ بھی کافی ہے۔ اگر قرآن پورا پڑھ سکتے ہو، پورا قرآن پڑھو۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، جو سورت یاد ہے اس سورت کو پڑھتے رہو۔ بھائی نماز جو آدمی پڑھتا ہے اسے کم از کم 2 سورتیں تو یاد ہیں، الحمد شریف اور قل هو اللہ احد۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں ملا علی قاری، وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب خیبر میں تشریف لے گئے سن 7 میں، تو فرشتہ آیا جبریل امین اور کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں صحابی بیمار تھے، معاویہ ابن معاویہ انصاری، ان کا انتقال ہو گیا، اگر آپ فرمائیں تو میں ان کا جنازہ لے آؤں، آپ نماز جنازہ پڑھ لیجئے ان کی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ، چنانچہ جبرائیل نے جنازہ لا کر پیش کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا عمل کرتے تھے؟ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ ان کا رتبہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے کہ یہ آج موت ان کی آئی ہے تو 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ اس نے کسی کو پیٹ سے جنا ہے، نہ وہ کسی کے پیٹ سے اللہ جنا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اللہ کی ماں نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی ماں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ جیسا با کمال کوئی نہیں ہے۔ یہ اس صورت کا مطلب ہے۔ اس ایک صورت کی تلاوت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نے اللہ کے یہاں ان کا ایسا رتبہ پیدا کر دیا کہ آج مرے ہیں تو 70,000 فرشتے اور جبرائیل جنازے کو رسول اللہ کے سامنے لا کر رکھ رہا ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھ دیجیے۔ میرے بھائی، جتنا قرآن کسی کو یاد ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ اول تو جو نہیں پڑھنا جانتا، بڑا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، یہ مولوی لوگ موجود ہیں، ان کے پاس آؤ یہ پڑھنا سکھا دیں گے۔ یہ بچوں کو سکھلاتے ہیں تو بڑوں کو بھی سکھلا دیں گے۔ کنتو اگر کوئی نہیں سیکھ سکتا ہے قرآن تو ٹھیک ہے، جو یاد ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ تلاوت بھی کافی ہے، یعنی اس کی مغفرت کے لیے یہ تلاوت کافی ہو جائے گی۔ ایک امام تھے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ مسجد قباء بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ سب سے پہلے جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام یہیں اترے تھے۔ یہاں ایک خاندان رہتا تھا، بنو عامر بن عوف۔ آپ سب سے پہلے یہاں آئے، یہاں قیام کیا آپ نے، پھر اس کے بعد وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ہجرت کے بعد آپ نے یہی رکھی ہے۔ مسجد قباء کا پہلا پتھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے رکھا، اور دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے یہاں ایک امام متعین کیا، نماز پڑھاؤ لوگوں کو۔ وہ امام عجیب نماز پڑھتا تھا۔ ہر نماز کے اندر پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ قل هو اللہ احد کے بعد رکوع نہیں کرتا تھا، پھر کوئی ایک اور سورت پڑھتا تھا۔ یہ اس کا عمل تھا۔ نے کہا بھائی تم تو عجیب نماز پڑھاتے ہو، یا تو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ کر رکوع کر دو جیسے اللہ کے نبی کرتے ہیں، یا قل هو اللہ احد کو چھوڑ دو، وہ دوسری سورت پڑھو اور پڑھ کر کے رکوع کر دو۔ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میرے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہے تو میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، نہیں تو جو چاہے امام بنا لو۔ اب بڑی مشکل کی بات ہے، جس امام کو اللہ کے نبی نے امام متعین کیا ہے اسے چھوڑ کیسے دے؟ نبی کریم علیہ السلام ہر سیٹرڈے کو قباء میں جایا کرتے تھے، ہر سنیچر کے دن جاتے تھے۔
جب آپ آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو امام عجیب طرح نماز پڑھاتا ہے، بھئی کیا ہے بتاؤ؟ کہا کہ یہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کیوں پڑھتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، اللہ کی اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، یہ اللہ کے نبی کی صحبت کا کمال تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے باپ دادا پر دادا سکڑ دادا لکڑ دادا خدا جانے کہاں سے ہر ایک بت پرست تھا، شرک کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کا دامن ہاتھ میں آیا تو اب اتنے بڑے موحد بن گئے کہ قرآن کی وہ صورت جس میں اللہ ایک ہے آ رہا ہے اس سے محبت ہو گئی۔ یہ کمال تھا آپ کی صحبت کا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ وہ کسی کی ماں ہے، اس نے تو دنیا کو اشارہ کن سے پیدا کر دیا۔ اللہ جیسا کوئی باکمال نہیں ہے۔ ہر آیت سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان حبک ایاہا ادخلک الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس صورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، جنت میں داخل کر دیا۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک صورت انسان کی مغفرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بچے جن کو آپ نے حافظ بنانے کا ارادہ کیا ہے، ان کے ماں ان کے باپ در حقیقت اپنے لیے جنت کو خرید رہے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اس لیے کہ اصل میں تو حافظ آپ لوگ بنا رہے ہو ان کو، یہ بچے تو بیچارے جانتے نہیں ان کا قرآن کیا چیز ہے، آپ نے لگا دیا، یہ اس نعمت خداوندی سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ جب یہ ہو جائیں گے ثواب ان کو جو ملے گا وہ تو ملے ہی گا، لیکن آپ کو ثواب یہ کہ میدان محشر میں کل آپ کو بھی اللہ عظمت سے نوازے گا اور آپ کے سر کے اوپر بھی تاج رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مدرسے کو کھولا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ان کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ طلب پیدا کی کہ بھائی بہت مسلمان ہیں، مدرسہ کھولو یہاں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو بنگلہ دیش سے اور دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، سیکھ کر آئے، یہ نسل کیسے اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی؟ ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے مدرسہ کھولا، ان کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ان کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اور آپ حضرات کے دل میں یہ اللہ اور چاہت اور طلب پیدا کی کہ کھل گیا ہے، اپنے بچوں کو لے کر کے جاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر یہاں پہنچے، آپ کوشش کیجئے کہ اللہ اس مدرسے کو بھی آباد رکھے، شر اور فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اپنے بچوں کو جو چاہے لکھاؤ پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہے بناؤ، سب سے پہلے اسے مومن بنوا دو، ان کے پاس لا کر کے کلمہ سکھلا دو، نماز سکھلا دو، وضو کا طریقہ سکھلا دو، سب سے پہلے یہ کام، اس کے بعد جو جی چاہے پڑھاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری دنیا کو مولوی ہی بنا دو، نہیں، مسلمان کو تو ضرورت ہے سب چیزوں کی، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، پروفیسر کی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے، لیکن سب کچھ بناؤ پہلے اللہ نے نجات کے لیے بنیاد ایمان کو، پہلے اپنے بچوں کو مومن بنا دو، ایمان سکھلا دو،
پھر جب وہ سیکھ جائیں اس کے بعد جو جی چاہے گا۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ان مدرسے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کی اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں ارد گرد آباد ہوئے آ کر کے اور اپنے بچوں کو آپ نے بھیجا۔ میں کہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو بھیجو، ان کو ایمان سکھلاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ انہیں مدرسے ہی کی پڑھائی پڑھاؤ، جو چاہے پڑھاؤ، لیکن سب سے پہلے بچوں کو مومن بنا دو، ایمان سکھلا دو کہ کلمہ کیا چیز ہے، تم مسلمان کیسے ہو۔ جب وہ سیکھ جائیں تب اس کے بعد پڑھاؤ، ان کو شرم و حیا سکھلاؤ، ان کو جائز ناجائز سکھلاؤ، ان کو حلال اور حرام سکھلاؤ، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی تعلیم ہے وہ بھی دلواؤ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر وہ ہماری آنے والی نسلیں دین و ایمان پر مضبوط جب ہی رہیں گی جب ان کے لیے تعلیم ہو، ان کے پاس اسلام کی، ایمان کی، تب یہ نسلیں محفوظ رہیں گی۔ ورنہ میرے بھائی دنیا کے ملکوں کے اندر لوگ آئے اور آ کر ختم ہو گئے، آج ان کی نسلیں تیسری چوتھی پانچویں نسل ہے، خنزیر کھاتی ہے اور شراب پیتی ہے۔ جس زمانے میں فرانس کی حکومت افریقہ کے مغرب کے اندر، الجزائر کے اندر، تیونس کے اندر، یہاں ایک وقت مصر تک پہنچ گئی تھی، جب تھی بے شمار مسلمان روزی روٹی کمانے کے لیے پیرس میں اور دوسری جگہوں میں پہنچے، آج ان کی چوتھی پانچویں نسل ہے، خنزیر کھاتی ہے اور شراب پیتی ہے۔ اب کچھ تبلیغی جماعتیں جانی شروع ہوئی ہیں، ان کے اندر تیقظ پیدا ہوا ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ جاگے ہیں، لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس طرف لے کر چل رہا ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں آپ کی دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں تو اس سے بہترین چیز نہیں ہے کہ آپ ان مدارس میں پہلے سکھلائیے ایمان، اس کے بعد جو جی چاہے کیجیے، جو جی چاہے پڑھوائیے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو رغبت دلاتا ہوں کہ آپ ان مدرسوں کو جو بنے ہیں ان کو ترقی دینے کی فکر کیجیے، ان کی مدد کیجیے اور اپنے بچوں کو بھیجیے۔ یہ سب سے بڑی مدد ہے کہ آپ کے بچے آئیں اور آ کر دین کی تعلیم یہاں سیکھیں، اور اس کے بعد آپ انہیں اسکول بھی بھیجیے، وہ اسکول میں بھی پڑھیں، اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، اللہ ہمارے دین کو بھی آباد فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائے، حیا ایمانی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ کی شفاعت میسر فرمائے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بچے اور بچیاں اس مدرسے میں اور دوسرے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہیں عالم باعمل بنائے اور انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو پڑھا رہے ہیں، مدرسوں کو چلا رہے ہیں، اللہ ان میں مزید اخلاص و للہیت کو پیدا فرمائے،
اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، ملک کے اندر امن و امان کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی خیر و عافیت اور برکت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔